آج راولپنڈی میں فیضآباد کے علاقے میں گولہ بارود کے ایک ذخیرے میں آگ لگنے کے بعد شدید دھماکے ہوئے جن سے راولپنڈی اور اسلام آباد کے شہر لرز اٹھے۔ اس حادثے میں آخری خبریں آنے تک 70 سے زیادہ افراد جاں بحق اور 850 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ وزیر اعظم نے حادثے کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کی یاد میں 3 دن تک قومی سطح پر سوگ منایا جائے گا اور ملکی پرچم سرنگوں رہے گا۔ صدر مملکت جو اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے بعض ملکوں کی سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے کویت میں تھے، اپنا دورہ مختصر کر کے وطن روانہ ہو رہے ہیں۔ جناب اختر علی جی قاضی کو صوبہ سندھ کا نیا وزیر اعلیٰ منتخب کیا گیا ہے۔ دھماکوں کے نتیجے میں اسلحہ کے ذخیرے سے راکٹ چاروں طرف میلوں دور تک گرے، جن میں پھٹنے اور آگ لگنے سے زیادہ تر کھلی جگہوں پر لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے۔ ان میں مرد، عورتیں، بچے اور بوڑھے شامل ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں قومی اسمبلی کے رکن اور سابق وفاقی وزیر جناب محمد خاقان عباسی بھی شامل ہیں۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کے شہروں میں فضا میں اڑتے ہوئے میزائلوں کی گونج اور دھماکوں سے افراتفری پھیل گئی اور لوگوں نے گھروں سے نکل کر بھاگنا شروع کر دیا۔ میزائل گرنے سے کئی مقامات پر آگ لگ گئی۔ آج صبح پہلا دھماکہ تقریباً 10 بجے ہوا، جس کے بعد تقریباً 1 گھنٹے تک مسلسل دھماکے ہوتے رہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے نمائندوں نے اسلام آباد اور راولپنڈی کے مختلف علاقوں اور ہسپتالوں کا دورہ کرنے کے بعد بتایا ہے کہ اسلحہ کے ذخیرے کے چاروں طرف 10 کلومیٹر کے علاقے میں میزائلوں کے ٹکڑے گرے، جس سے گھروں، دکانوں اور دفاتر کو بھی خاصا نقصان پہنچا۔ مختلف مقامات پر لگنے والی آگ پر قابو پانے کے لیے دونوں شہروں کے تمام فائر بریگیڈ اور زخمیوں کو ہسپتال پہنچانے کے لیے ایمبولینس گاڑیاں آخری خبریں ملنے تک مصروف تھیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عبید الرحمان عباسی جی، میں بار بلٹن کے ساتھ میں اور ابھی ایک پہلا شیل پھٹا ہے، صرف ایک، اور اس کے بعد جو ہے ڈائنامائٹ اور جتنے بھی شیل ہیں، یہ میزائل، یہ زمین سے اس طرح اوپر اٹھے ہیں جس طرح کوئی واقعی کوئی میزائل شیلنگ ہو رہی ہے، اور اس کے بعد جو یہ شیلنگ جو ہے اس سائڈ پہ آئی ہے ساری۔ دھماکوں کے ساتھ ہی بڑے پیمانے پر امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئیں۔ پولیس سمیت مختلف اداروں نے متاثرہ قریبی علاقوں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ کوٹھیوں کے شیشے ٹوٹ چکے ہیں، سب کچھ، کسی کو بیٹھ کر نیچے سے اٹھایا، کسی کو کہیں سے نکالا، کسی کی بہت حالات خراب ہے۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ آرام سے کیا ہوا؟ پتہ یہ لگا کہ جی شل پھٹے، شل آگے گرے۔ کیا کس وقت ہوا یہ؟ سر آپ سائڈ پہ جی، پونے 10 بجے کا ٹائم تھا جب سے یہ ہو رہا ہے۔ آپ کہاں رہتے ہیں؟ ہم شہر میں رہتے ہیں، شہر سے دھماکہ سن کے ہم بھاگے ہیں۔ میں سول ڈیفینس کا آدمی، دکان بند کر کے فوراً بھاگے، ہم یہاں پہنچے، اچھا، ہسپتال پہنچا رہے ہیں مریضوں کو۔
جب ہم گھر میں بیٹھے ہوئے تو ایک دم سے بلاسٹ ہوا ہے، بہت خوفناک قسم کا. اس کے بعد فوری طور پر یہ شل جو ہیں وہ مکانوں پر گرنا شروع ہو پڑے. پھر افراتفری مچ گئی، لوگوں کو کوئی نہیں پتا کہ کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں. کسی کے جوتے ہیں، کسی کے پاؤں، اسی طرح ننگے پاؤں لوگ بھاگ رہے ہیں. وہ آگ لگ پڑی ہے، وہ آگ کیچ کر لی اس مقام سامنے. دھماکوں کی اطلاع ملتے ہی فوجی جوان موقع پر بھیج دیے گئے، جنہوں نے اسلحہ کے ذخیرے کے ارد گرد کے متاثرہ علاقوں کو گھیرے میں لے کر امدادی کام اور متاثرہ لوگوں کو نکالنے کا کام شروع کر دیا. سر یہ آج ہوا کیا ہے؟ یہ آج ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے یہ آرمی کی میگزین پھٹی ہیں، لیکن ابھی تک پتہ نہیں لگ سکا کہ یہ اس کی وجوہات کیا ہے، یہ کیسے ہوا. جو آج تیسرے پہر کراچی سے اسلام آباد پہنچے، ہسپتالوں کا دورہ کیا اور حادثے میں زخمی ہونے والے متعدد افراد سے بات چیت کی. وزیر اعظم کے ہمراہ قائم مقام صدر جناب غلام اسحاق خان، پنجاب کے گورنر مختوم محمد سجاد حسین قریشی اور کئی وفاقی وزراء بھی تھے. جنرل محمد ضیاء الحق دھماکے کی اطلاع ملنے پر کویت کا دورہ مختصر کر کے فوری طور پر واپس اسلام آباد روانہ ہو رہے ہیں. کویت کی کانفرنس میں پاکستانی وفد کی قیادت تجارت اور منصوبہ بندی کے وفاقی وزیر ڈاکٹر محبوب الحق کریں گے. صدر مملکت جنرل محمد ضیاء الحق اور وزیر اعظم جناب محمد خان جنیجو نے فوج کے گولہ بارود کے ڈپو میں ہونے والے حادثے پر انتہائی رنج و غم کا اظہار کیا ہے. صدر مملکت نے کویت میں پاکستان ٹیلی ویژن پر قوم کے نام ایک پیغام ریکارڈ کرایا. صدر محترم، راولپنڈی میں جو سانحہ پیش آیا ہے اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکور طاہر صاحب، مجھے صبح اطلاع ملی تھی اور میں نے اس اطلاع کے ساتھ میں بڑا محسوس کر رہا ہوں کہ میں پاکستان اور اپنے ہم وطنوں کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام دوں.